اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج تجوید کا لیسن نمبر 16 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہم نے لاسٹ لیسن میں لیسن نمبر 15 میں یہ قاعدے شروع کیے تھے، تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ 4 قسم کے اس کے قاعدے ہوتے ہیں، جس میں سے ہم نے 2 مکمل کر لیے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کے جو ریمیننگ 2 قاعدے ہیں وہ پڑھیں گے ادغام اینڈ اقلاب، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم۔ ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ جسٹ اے مومنٹ، I'll share the screen۔ ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہا جاتا ہے، اور تنوین ڈبل حرکات کو کہا جاتا ہے، دوہری حرکت جو ہوتی ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب وہ حرکت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ، یا پھر زبر، زیر، پیش، دونوں میں سے کسی کی بھی ڈبل حرکت ہوگی تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ چونکہ دونوں میں نون کی آواز آتی ہے اینڈ میں، جب ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، جب اس کا تلفظ نکلتا ہے تو پھر نون کی آواز آتی ہے، اسی لیے دونوں کے سیم قاعدے ہیں، ان۔ اور اگر نون ساکن ہو تو اس میں بھی ان جیسی ہی کوئی نہ کوئی آواز آتی ہے اگر پریویس لیٹر سے ملائیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی سیم آواز ہے، تو اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر یہ نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کے اندر جو نون ساؤنڈ نکل رہی ہے اس کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پھر دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا، جس میں سے ہم نے 2 مکمل کر لیے تھے، اظہار اینڈ اخفا۔ اظہار ہم نے دیکھا تھا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہے نا، یہ 6 جو حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی ایک لیٹر بھی آ جائے گا تو یہاں پر نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، مطلب اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے برخلاف جو دوسرا رول تھا وہاں پر کیا تھا؟ اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ، چھپانا، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا۔ جو اظہار ہوتا ہے وہ جنرلی جس طرح سے ہم نارملی پڑھتے ہیں اس طرح ہی پڑھا جائے گا، لیکن اخفا میں کیا ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی لیٹر آ گیا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کرنا ہے، چھپا کر پڑھنا ہے، جس طرح سے ہم اردو میں پنکھا پڑھتے ہیں۔ تو ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں، نون کی آواز کو پڑھتے نہیں، لیکن وہاں پر آواز کو روکنا بھی ہے، پنگ، اس طرح سے غنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو غنہ کر کے اور نون کی آواز کو چھپا کر یعنی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ تو 2 قاعدے ہم نے پڑھ لیے، اخفا اینڈ اظہار۔ ناؤ دا تھرڈ رول جو کہ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، تھرڈ اینڈ فورتھ، ادغام اینڈ اقلاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، چیپٹر نمبر 16 ہے، لیکن وہ قاعدے اسی سے آگے کنٹینیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہم نے پڑھ لیے، آج ہم تیسرا قاعدہ دیکھیں گے، ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹو مرج، اور اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹو چینج، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور وہ 4 قاعدے کون سے ہیں؟ اظہار، اخفا، ادغام اینڈ اقلاب۔ تو اظہار اور اخفا یہ 2 قاعدے ہم لیسن نمبر 15 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ادغام اور اقلاب پڑھیں گے۔ اچھا، ادغام، ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مرج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے ٹو ہائڈ پڑھ لیا، ٹو ایکسپریس پڑھ لیا یعنی کہ ظاہر کرنا، چھپانا پڑھ لیا، آج ہم ملانا پڑھیں گے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کا 3rd رول ہے ادغام، اس میں ہم ملانا دیکھیں گے، کس طرح سے ملایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے وہ جو 28 لیٹرز ہیں، حروف الہجا جو الفابیٹ عربی زبان کے ہیں، وہ 28 لیٹر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حروف حلقی والے جو تھے 6 الگ ہو گئے، پھر اس کے بعد 15 دیکھے ہم نے جو کہ اخفا میں چلے گئے، اب آ رہے ہیں 6 لیٹرز، ٹھیک ہے، نئے 6 لیٹرز آ رہے ہیں۔ اب وہ 6 لیٹر کون سے ہیں؟ یرملون، ان کو شارٹ فارم یعنی اس طرح سے ایبریویشن کہا جاتا ہے، یرملون،
یرملون میں کون کون سے لیٹر ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون آپ شارٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کتنے؟ 6 لیٹرز ہیں، یا، را، میم، لام، نون، واو. ٹھیک ہے، تو یرملون اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے. تو یہ 6 لیٹرز جو ہیں، 6 حروف ہیں، ان کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے ساتھ. اب قاعدہ کیا ہے؟ پہلے تو یہاں پر اس کے بھی 2 حصے ہم کر دیں گے. ادغام کہاں پر ہوگا؟ ان 6 لیٹرز کے بعد ہوگا، ان 6 لیٹرز کے آنے سے ہوگا. کون آئیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 لیٹر میں سے، ان 6 حروف میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو ادغام کا قاعدہ ہوگا. لیکن ادغام کا ایک قاعدہ نہیں ہے، ادغام کے 2 سب ڈویژنز ہیں، یعنی 2 الگ الگ رولز ہیں. ادغام 2 قسم کے ہیں. پہلا ادغام بالگنہ. اچھا، اس کو مع گنہ بھی کہا جاتا ہے. مع مطلب ساتھ، ود. ٹھیک ہے، کہ ادغام بالگنہ یعنی ادغام ود گنہ، یعنی گنہ بھی کرنا ہے، ادغام بھی کرنا ہے. اور ادغام کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ٹو مرج، ملانا. ود گنہ، گنہ بھی کرنا، ملانا بھی. تو اب یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اب انشاءاللہ ہم اس رول کو پڑھتے ہیں. ادغام بالگنہ کیا ہوتا ہے؟ مرج ود نیزل ساؤنڈ. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن یعنی 4 لیٹر، یا، واو، میم، نون، ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے، کوئی حرف آئے، تو اسے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی 2 چیزیں کرنی ہے، تو ملانا بھی ہے، مرج بھی کرنا ہے، ایز ویل ایز غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو غنہ پلس مرجنگ، اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے ادغام بالغنہ، یعنی مرجنگ ود نیزل ساؤنڈ. غنہ تو آپ لوگ سمجھ گئے، ناک میں آواز کو روکنے کو کہا جاتا ہے غنہ، اور ادغام کہا جاتا ہے ملانے کو. تو ملا بھی رہے ہیں، غنہ بھی کر رہے ہیں. اور کب کریں گے ہم؟ اس یرملون میں سے ہم نے 4 لیٹر اٹھائے اور اس کا شارٹ فارم ہم نے بنایا یومن، تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. یا، واو، میم، نون، یومن. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو آپ اسے کیا کریں گے؟ ملائیں گے بھی، یعنی ادغام بھی کریں گے، اور غنہ بھی کریں گے، یعنی نیزل ساؤنڈ بھی اس میں پروڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اس رول کو. ادغام جو ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ادغام کے اندر 6 لیٹرز ہیں. یرملون، یرملون کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، یومن اور لام اور را. ٹھیک ہے، یومن کا کیا رول ہے، کیا قاعدہ ہے؟ کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین، دیکھیں میجر جو ہماری مین ہیڈنگ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اس کے اندر کا سب رول ہے ادغام. اس کے اندر کا اور سب رول ہے، وہ کون سا ہے؟ ادغام ود گنہ. ٹھیک ہے، تو ادغام ود گنہ کیا ہے؟ مرجنگ ود نیزل ساؤنڈ، ملانا اور گنہ بھی کرنا، ناک میں آواز بھی لے آنا. ملاتے ملاتے اس طرح سے ملانا کہ آواز ناک میں چلی جائے، اس کو کہا جائے گا ادغام بالگنہ یا ادغام مع گنہ. مع جو عربی کا لفظ ہے، مع یعنی ساتھ، ود ہم کہتے ہیں نا مع، ان اللہ مع الصابرین، مع مطلب ساتھ، تو مع بھی کہہ سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا رول ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ یومن میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو آپ ملائیں گے اور غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، دس از دا فرسٹ رول. دا نیکسٹ رول از ادغام بلا گنہ، مرجنگ وداؤٹ نیزل ساؤنڈ. یہاں پر مرج کرنا ہے لیکن نیزل ساؤنڈ یعنی گنہ نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی. یہاں پر ملانا تو ہے، کیونکہ مین تو رول ملانا ہی ہے نا. تو اب اس میں 2 کیٹیگری کر دی گئی، ملاتے ہوئے گنہ کرنا، ملاتے ہوئے گنہ نہ کرنا. تو گنہ کرنے کے لیے یومن الفاظ ہیں، لیٹرز ہیں، اور ملا کر گنہ نہ کرنے کے لیے لام اور را، کیونکہ یہی 2 بچتے ہیں نا. اس میں سے اگر یومن نکال دیا جائے تو را اور لام بچ جاتا ہے، تو اس میں ہم گنہ نہیں کریں گے، بٹ ملائیں گے ضرور، کیونکہ یہ رول ادغام کا ہے. تو ہم ایک مرتبہ رول پڑھتے ہیں، ادغام بلا گنہ، بلا بلا یعنی وداؤٹ. ٹھیک ہے، ادغام بلا گنہ یعنی مرج وداؤٹ نیزل ساؤنڈ، یعنی یہاں پر ناک کی آواز نہیں آئے گی، ناک میں آواز نہیں لی جائے گی، لیکن ملا دیا جائے گا. تو اب یہاں پر رول کیا ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد
لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ملا کر پڑھیں گے، لیکن غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ملانا تو ہے لیکن گنہ نہیں کرنا ہے، تو اسے کہا جائے گا ادغام بلا گنہ، وداؤٹ گنہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ایک مرتبہ اور کیٹیگریز کو سمجھ لیں، اس کے کس طرح سے ہم نے ان کی قسمیں بنائی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 قاعدوں کو ہم نے 2 پڑھ لیے تھے، آج تیسرا پڑھ رہے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اب ملانے کے 2 طریقے ہیں، ایک مرتبہ ملاتے وقت ناک میں آواز لے کے جائی جائے گی، اور ایک مرتبہ ملاتے وقت ناک میں آواز نہیں لے جانی ہے۔ تو جب ملاتے وقت آواز لے جائیں گے ناک میں تو اسے بالغنہ کہیں گے، اور جب نہیں لے کر جائیں گے تو اسے بلا گنہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے لیٹرز کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ کیسے لیٹر کو ڈیوائڈ کر دیا؟ وہ یرملون کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اس میں سے اٹھا لیا یومن یا واو میم نون، اور پھر دوسرا جو رہ گیا 2 لیٹر لام اور را، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو وہ کیا ہے؟ بلا گنہ، وداؤٹ گنہ۔ اب انشاءاللہ ہم جب اس کی ایکسرسائز مشق کریں گے تو بات کلیئرلی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم پہلے رول کی طرف آتے ہیں، ادغام بالغنہ یعنی مرجنگ ود گنہ، یعنی اب آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں یہاں پر 6 لیٹرز ہیں، 4 لیٹرز ہیں، یومن یا واو میم نون، یومن، تو اس کے دونوں ایگزامپل، اس طرف اور اس طرف 2 ایگزامپلز ہیں۔ تو یہاں پر ادغام کریں گے یعنی مرج کریں گے، ملائیں گے۔ کس چیز کو ملائیں گے؟ وہ جو نون ساکن کی یا تنوین کی جو آواز ہے اس کو آگے والے لیٹر سے، یا واو میم نون، اس سے ملائیں گے، اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے، نیزل ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر نا ایک پہچان اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ جو یرملون لیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جب بھی یہ نون ساکن اور تنوین ہوتے ہیں ان کے فوراً بعد شد آ جائے گی، تشدید دکھائی دے گی، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مرجنگ کا رول ہے۔ اگر یہاں پر مرجنگ کا رول ہوگا تو یہاں پر چھوٹی سی شد لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر شد ہے، یہاں پر واو کے اوپر ہے، پھر میم کے اوپر ہے، نون کے اوپر ہے، یومن کے ہر لیٹر پر شد ہے، یا واو میم نون، یا واو میم نون۔ تو مرجنگ میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے فوراً بعد جو لکھا ہوا لیٹر ہے اگر اس کے اوپر شد ہے تو پھر آپ نے اس کو ملانا ہے، اور ملاتے وقت بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ یومن ہے تو مرجنگ کر دیں، اور یومن نہیں ہے تو مرجنگ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرج کریں گے۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین یہ جو ہے اس کی آواز کو اس میں ملا دیں گے، یعنی وہ آواز سنائی نہیں دے گی، وہ پوری طرح سے اس میں مل جائے گی اور غنہ پروڈیوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ پیچھے اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لمن یشاء، لمن یشاء، لمن یشاء۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اب آپ نے غور کیا ہوگا، اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو لمن نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ مرج ہو گئی، وہ آواز اس کے آگے والے لیٹر کے ساتھ مرج ہو گئی، مل گئی، یعنی کہ جب ہم اس کو اس سے ملا دیں گے تو یہ نون کی آواز کہیں نہ کہیں اس میں جا کر مل جائے گی، اور یا کی آواز کو دیکھیں، جب ہم اس کو روک رہے تھے، روکنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں نون موجود تھا، نیزل ساؤنڈ میں نون کی آواز جو ہوتی ہے اسی کو روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کیونکہ مرجنگ ہو رہی ہے تو اب ہم کیسے اس کو ایکسپریس کریں کہ یہاں پر نون بھی تھا موجود، اگر ہم ریسیٹیشن کر رہے ہیں یہاں سامنے نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز سامنے نہیں ہے اور ہم سن رہے ہیں کسی چیز کو، کسی قاری کو سن رہے ہیں اور وہ مرج کر رہے ہیں، لمن لمئی فوراً پڑھ دیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا، تو وہ ناک میں جو آواز روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں نون کی آواز موجود تھی جس کو نیزل ساؤنڈ میں لے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ساری چیز کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے کیسے؟ اس کو اس سے مرج کر دیا گیا، ملا دیا گیا نون کی آواز کو، اور وہ نون کی آواز کو مرج کرتے وقت غنہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر مرجنگ ہو رہی ہے ایز ویل ایز گنا بھی ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو مرجنگ ود نیزل ساؤنڈ یعنی کہ ادغام بالگنا یا مع گنا کہا جاتا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو یا میں، واؤ میں، نون میں اور میم میں ملا دیں گے، لیکن گنا کر کے، گنا کرتے ہوئے ملائیں گے. اب سارے لوگ ساتھ ساتھ آپ لوگ پیچھے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا 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 لمن یشاء لمن یشاء لمن یشاء لقوم يعقلون لقوم يعقلون لقوم يعقلون. واو 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 من ولي من ولي من ولي سنة ولا نوم سنة ولا نوم سنة ولا نوم ميم 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 من ماء من ماء من ماء عدو مبين عدو مبين عدو مبين. نون 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 من نعمة من نعمة من نعمة شيء نحن شيء نحن شيء نحن. الحمدللہ. نوسی، یہ یہاں پر یومن ہم نے پڑھ لیا. اب بچ گئے یرملون میں سے لام اور را. یہاں پر ہم نے کیا کیا، مرجنگ کی، ملایا اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا. اب نیکسٹ والے میں ہم مرجنگ کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوسی، یہاں پر ادغام ہے لیکن ادغام کیسا ہے، بلا گنہ، وداؤٹ گنہ، یعنی نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی. بس کیا کر دیں گے، ہم اس کو ملا دیں گے. تو ملاتے وقت صرف ملا دینا ہے لیٹرز کو، لیکن نون کی آواز کو نیزل پیسج میں نہیں روکنا ہے، یعنی کہ نیزل ساؤنڈ نہیں آئے گی، غنہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم ریپیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام لام لام. ملم ملم ملم. يوم الله يوم الله يوم الله. را را را. من ربكم من ربكم من ربكم. غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم. نوسی الحمدللہ یہاں پر ادغام کے جو مین دونوں قاعدے تھے وہ مکمل ہوئے. ادغام بالغنہ یعنی غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مرجنگ ہو, اور پھر دوسری جگہ ادغام بلا گنہ یعنی وداؤٹ مرجنگ. تو لام اور را یہاں پر آپ نے دیکھا غفور نہیں ہم نے کیا ہے نا. اسی طرح سے یوم اللہ یوم نہیں کیا. کیوں؟ یہاں پر ادغام تو ہے لیکن غنہ نہیں ہے, ناک میں آواز نہیں روکی جائے گی. اور پچھلے والے میں ہم نے پڑھا یومن میں, اس میں ناک میں آواز بھی روکی جائے گی اور ملایا بھی جائے گا. ٹھیک ہے. اور ملاتے کس سے ہیں؟ جو پچھلا لیٹر ہوتا ہے اس کو شد سے ملا دیتے ہیں, کیونکہ سکون کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا ہے نا. سکون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ ملایا نہیں جا سکتا. تو پچھلی حرکت سے ہم اس شد کو یعنی تجدید کو ملا دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے ایکسیپشن کی طرف. ایکسیپشن یعنی اس کا جو استثناء ہے, جو اس کے علاوہ ہے تو ایسا ہی کہ نون ساکن کے بعد یومن میں سے کوئی لیٹر آ رہا ہے نا. دیکھیں نون ساکن ہے اس کے بعد یا آ رہا ہے تو یومن میں سے یا ہو گیا, رائٹ. پھر یہاں پر نون ساکن میں سے نون کے بعد واو آ رہا ہے تو یومن میں سے واو ہوتا ہے. تو نون ساکن یا تنوین, نون ساکن ایکچولی نون ساکن کے بعد واو اور یا آ رہا ہے, لیکن آپ یہاں پر مرجنگ نہیں کریں گے. آپ اس کو دوئی نہیں پڑھیں گے, بوئی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے اظہار مطلق. اس کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے, یعنی ایکسپریس کرنا ہے اس کو سمپلی. ایبسولیوٹلی ایکسپریشن ہے اس کے اندر. تو ایبسولیوٹ ایکسپریشن کو یہاں پر اظہار مطلق کہا جاتا ہے. یعنی ان چار ایکسیپشن میں ان چار الفاظ کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا. یہاں چاروں الفاظ میں کیا ہوگا کہ جو بھی نون ساکن اور نون ساکن ہے اس کے بعد یومن میں سے لیٹر یا واو ہوں گے, لیکن آپ اس کو مرج کر کے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ میں آ رہے ہیں. آپ نے سب جگہ دیکھا ہوگا کہ ورڈز دو تھے الگ الگ. نون ساکن اینڈ ہو رہا ہے, یہاں پر تنوین اینڈ ہو رہی ہے, پھر نئے لیٹر پر وہ شد لگی ہوئی ہے نا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے, ایک ہی ورڈ ہے, اس میں نون ساکن کے فوراً بعد یا آ رہی ہے, نون ساکن کے فوراً بعد واو آ رہا ہے. تو یہ چار الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر آپ اس کو دوئی اس طرح نہیں پڑھیں گے, بوئی نہیں پڑھیں گے, سیوں نہیں پڑھیں گے. نون کی آواز کو ایکسپریس کر کے, اظہار کر کے, ظاہر کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ لوگ ریپیٹ کریں گے ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا دنیا دنیا. بنيان بنيان بنيان. صنوان صنوان صنوان. قنوان قنوان قنوان. ٹھیک ہے. تو یہ چار الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو
लर्न करना होगा, याद रखना होगा। दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन एंड किनवानुन। ठीक है, तो दुनिया, बुनियान, सिनवान, किनवान, ये चार हैं इजहार मुतलक। यानी यहाँ पर आप दुई इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बुई, स्यूं और क्यों इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून की आवाज को इजहार करके, जाहिर करके पढ़ेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन है इसमें, इसीलिए इसको इजहार मुतलक कहा जाता है। तो एक मर्तबा हम देखते हैं क्या पढ़ा अभी हमने। इदगाम पढ़ा। इदगाम का मतलब होता है टू मर्ज, मिलाना। और मिलाने के दो तरीके हैं, एक है यरमलून है, 6 लेटर्स। यरमलून में से हमने इसको डिवाइड कर दिया यूमिन और लाम और रा में। तो यूमिन जब आएगा तो हम इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ना भी साथ में करेंगे, लेकिन लाम और रा आ जाएगा तो मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। और इसकी एक पहचान ये होती है कि आपको नून साकिन और तनवीन के फौरन बाद शद दिखाई देती है, तशदीद दिखाई देती है। उससे भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर गुन्ना होना, सॉरी, मर्ज होना है, मिलाना है, इदगाम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना, विद गुन्ना यूमिन, और लाम और रा विदाउट गुन्ना। और इसके एक्सेप्शन ये 4 वर्ड हैं जिसके अंदर आप इसको मर्ज नहीं करते बल्कि बगैर मिलाए पढ़ते हैं, एक्सप्रेस करके, जाहिर करके। दुनिया, बुनियान, सिनवान, किनवान। ठीक है, अब हम आते हैं द नेक्स्ट रूल, इकलाब। ये छोटा सा रूल है, बहुत सिंपल सा। इकलाब ये सबसे चौथा रूल है, लास्ट रूल है नून साकिन और तनवीन के कायदों का। ठीक है, तो इसके बाद ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा नून साकिन और तनवीन का कायदे का टॉपिक। इकलाब, इकलाब है ना, इसके रूट लेटर है कॉफ लाम बा। कलबा का मतलब होता है टू चेंज, किसी चीज का बदलते रहना। हमारा जो दिल है उसको भी कल्ब कहा जाता है ना, तो वो हमेशा उसकी जो वो होती है कंडीशन बदलती रहती है। ठीक है, इमोशन, इमोशनली ले लें या फिर आप उसके फिजिकली ले लें कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी रिलैक्स हो रहा है, तो उसी से कल्ब बना है। कल्ब का मतलब होता है चेंज, कीप ऑन चेंजिंग। तो कल्ब का मतलब होता है तब्दील होना। तो इकलाब मतलब तब्दील होने वाला, चेंज होने वाला, चेंजिंग। तो अब क्या चेंज होने वाला है यहाँ पर, अब हम देखते हैं। इकलाब का मतलब हो गया बदलना, टू चेंज। रूल क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी, और ये सिर्फ इकलाब है ना, आखिर में बा आ रहा है तो आप इससे याद रख सकते हैं इस रूल को, कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद बा आएगा, तो आप बा को नहीं, बा की जो नून साकिन और तनवीन की जो आवाज है उसको मीम से बदल कर पढ़ेंगे। आप देखेंगे नून साकिन और तनवीन के बाद क्या है, बा है, और बा आ जाने के बाद आप इकलाब करेंगे। इकलाब किस चीज का करेंगे, उस नून साकिन और तनवीन की जो साउंड है उसको मीम के साउंड से बदल देंगे। अब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हम उर्दू में भी यूज करते हैं, अंबिया। अंबिया किसे कहा जाता है, नबियों को, बहुत सारे नबी को अंबिया, प्रॉफिट्स को अंबिया कहा जाता है। तो असल में उसकी स्पेलिंग जो होती है अनबिया होता है, अनबिया। लेकिन चूंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा होता है इसीलिए हम उसको अम्बिया पढ़ते हैं, अम्बिया, अम्बिया। ठीक है, तो अनबिया नहीं पढ़ते आप, उसको अम्बिया पढ़ते हैं। तो यही इकलाब का रूल है, यानी कि नून की आवाज को आपने मीम से बदल दिया। तो क्या रूल है, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो आपने क्या करना है, उस नून साकिन या तनवीन की आवाज को बस मीम से बदल देना है। ठीक है, तो ये चूंकि नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं तो इसीलिए हम नून साकिन या तनवीन की आवाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी साउंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसकी साउंड कभी छुपा ली जाती है, कभी मिला दी जाती है, कभी जाहिर कर दी जाती है, और कभी चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पर वो आवाज जो है चेंज हो रही है। ठीक है, हमने पहले जो रूल पढ़े थे कल लास्ट क्लास में, तो वो देखा था हमने कि एक जगह इख्फा हो रहा था, नून साकिन और तनवीन की आवाज छुपा ली गई। एक जगह हमने देखा इजहार हो रहा है तो वहां पर नून साकिन और तनवीन की आवाज को जाहिर कर दिया गया। अभी हमने पिछला देखा इदगाम, तो इदगाम में क्या हुआ, नून साकिन और तनवीन की आवाज को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन और तनवीन की आवाज को बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा, उसको मीम से बदल दिया जाएगा, नून की आवाज को मीम में तब्दील किया जाएगा, इसीलिए उसको इकलाब कहा जाता है। इखलाब का मतलब होता है बदलना, टू चेंज। तो जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तो आप नून साकिन और तनवीन की आवाज को मीम से बदल देंगे। ठीक है,
تو با آنے کی صورت میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جائے گا، اسے اقلاب کہا جاتا ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگ پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں گے ساتھ ساتھ. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنبائي أنبائي أنبائي. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر لکھا ہوا کیا ہے، انبائی، لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہیں، امبائی. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے فوراً بعد با لکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جو عثمانی اسکرپٹس ہوتی ہیں تو اس کے اندر چھوٹا سا نون کے اوپر، نون ساکن کے اوپر میم لکھا ہوا تھا، پورا مکمل میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر نون نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم انبا نہیں پڑھیں گے بلکہ امبا پڑھیں گے. یہ الف کو میم سے ملا دیں گے اور یہ نون کو ہٹا دیں گے، غائب کر دیں گے، ایکچولی تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ نون ساکن کی آواز کو ہم نے میم سے بدل دیا. اسی طرح یہاں پر تنوین ہے اور اس کے یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اوپر کی جانب. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ان کی آواز نہیں آئے گی، ام کی آواز کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف نون وی ول یوز میم. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اقلاب. اب انشاءاللہ آپ لوگ ریپیٹ کریں. أنبائي 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 عن بعض عن بعض عن بعض شهيدا بيننا شهيدا بيننا شهيدا بيننا. ون مور تھنگ آئی forgot ٹو ٹیل دا تھنگ کہ یہاں پر جب ہم میم کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چینجنگ بھی ہوگا، مطلب کہ با کو، یہ جو نون ساکن کی آواز ہے آپ اس کو میم سے بھی تبدیل کریں گے اور ساتھ میں اس کی آواز کو تھوڑا سا نیزل پیسج میں روکیں گے، یعنی کہ آپ غنہ کریں گے، نیزل ساؤنڈ اس کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے، تو با، تو آپ روک رہے ہیں نا اس آواز کو ناک میں، تو اسی لیے اس کو غنہ کرنا کہا جائے گا. تو یہاں پر اقلاب میں غنہ بھی ہوتا ہے اور آواز بھی تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نون کی جگہ میم کی آواز آتی ہے. أنبياء 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 ومن بلغ ومن بلغ ومن بلغ أبدا بما أبدا بما أبدا بما ينبغي 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 من بعد
من بعد من بعد أمة بشهيد أمة بشهيد أمة بشهيد لجنبه 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 فإن بغت فإن بغت فإن بغت مسخرات بأمره مسخرات بأمره مسخرات بأمره تنبت 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 لم تكن بينكم لم تكن بينكم لم تكن بينكم خبير بصير خبير بصير خبير بصير سنبلة 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 لم أكن بدعائك لم أكن بدعائك لم أكن بدعائك صم بكم صم بكم صم بكم الحمدللہ. تو یہاں پر ہمارا اقلاب کا قاعدہ بھی مکمل ہوا. اس کا مطلب ہمارے چاروں قاعدے مکمل ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ ریویژن کرتے ہیں. تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ادغام. ادغام کسے کہا جاتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹو مرج. اور ملانا بھی 2 طریقے سے ہوگا. پہلے تو ادغام کے اندر 6 حروف آئیں گے. کون کون سے؟ یرملون. یرملون کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. وہ کون سے ہیں؟ یومن اور لام اور را. ٹھیک ہے، یومن اور لام اور را. تو جب یومن آ جائے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، لیکن غنہ بھی ساتھ میں کریں گے. اسی لیے اس کو ادغام بالغنہ یعنی مرج ود نیزل ساؤنڈ کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو 2 رہ گئے وہ لام اور را ہے. جب آپ اس کو ملا رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ غنہ
آپ نہیں کریں گے. اور ادغام کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اس کے فوراً بعد جو لیٹر ہوتے ہیں یومن یا لام اور را، اس کے اوپر شد لگی ہوتی ہے، تشدید ہوتی ہے. اس سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر مرجنگ کرنی ہے، ملانا ہے. یہ پچھلی جو حرکات ہوتی ہیں جیسے کہ یہ زبر کی حرکت ہے فتح کی، اس کو آپ اس سے ملائیں گے. اور جب غنہ کرنا ہے تو آپ غنہ کے لیے ناک میں آواز روک لیں گے، اور لام اور را کی آواز نکالتے وقت آپ غنہ نہیں کریں گے. تو یہ تھے یرملون یعنی ادغام. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹو چینج. اور کیا بدلنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدلنا ہے. بدلنا کب ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. تبدیلی کیا کرنی ہے؟ اس نون ساکن کی یا تنوین کی آواز کو میم سے تبدیل کر دیں گے اور غنہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے. تو یہاں پر الحمدللہ یہاں ہم نے اقلاب کا رول دیکھا. ہول ٹوگیدر دیکھیں تو ہمارے پاس سارے 4 رول ہیں نون ساکن اور تنوین کے. تو 4 رول کون کون سے ہیں؟ ادغام، اقلاب، اخفا اور اظہار. ٹھیک ہے. تو یہ 4 رول میں آپ اگر وہ جو 15 لیٹر ہیں وہ نہیں بھی یاد رہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک سمپل ٹرک یہ ہے کہ آپ اظہار یاد رکھیں. اظہار بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائیں گے. اور وہ کون سے حروف حلقی؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، کھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے حروف حلقی کے وجہ سے وہ اظہار ہو رہا ہے. تو وہاں پر 6 لیٹر چلے گئے. اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں یرملون دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ادغام ہوگا، مرجنگ ہو جائے گی. تو یہ 6 12 ہو گئے. پھر ایک لیٹر بچا با. با کا لیٹر بچا، اس میں اقلاب ہوگا. تو یہ آپ کو 6 اور ایک با سب ملا کے 13 یاد رہتے ہیں. تو یہ یاد کر لیں. آپ کو وہ 15 لیٹر اخفا کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ان 6 اور 1 کہ ان 13 لیٹر کے علاوہ جتنے بھی لیٹر آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو آپ وہاں پر ہیں تو یاد نہیں رہ پاتے. تو اسی لیے کیا لیں؟ تو جو چوتھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یرملون یاد رکھنا ہے، اس میں ادغام کرنا ہے، ملانا ہے. وہ ڈویژن آپ لوگوں کو پتا ہے یومن اور لامرا. تو یرملون آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ ادغام کریں گے، مرجنگ کریں گے. اگر حروف حلقی آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو آپ اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو آپ اقلاب کریں گے. اور با کا تو یاد رکھنا بھی آسان ہے، اقلاب میں بھی با آتا ہے اور با اس کے اندر بھی ہے. تو با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چینج کر کے پڑھیں گے. اور بچ گئے سارے باقی 15 لیٹرز. تو وہ 15 لیٹر ان 13 کے بعد آنے والے جتنے لیٹر ہوں گے ان سب میں اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر غنہ کر کے پڑھنا، جس طرح سے ہم نے پنکھا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارے چاروں رول مکمل ہوئے. اس کی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ. اچھا، ایک ون مور تھنگ، جو ایکسیپشن رہ گیا تھا. ایکسیپشن کہاں پر تھا؟ ادغام میں ایکسیپشن تھا، وہ تھا اظہار مطلق. اور یہاں پر یہ 4 ورڈز آپ لوگوں کو لرن کر لینے ہیں. 4 الفاظ ہیں: دنیا، بنیان، قنوان اور سنوان. تو یہ چاروں لیٹر حروف جو ورڈز جو ہوں گے تو ان 4 الفاظ کو آپ یاد کر لیں گے. تو یہاں پر آپ اس میں ادغام نہیں کریں گے. آپ سمپل جس طرح سے نارمل پڑھتے ہیں ویسے آپ نارملی نون کی آواز کو ایکسپریس کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو یہ یہاں پر اظہار مطلق کہلاتا ہے. الحمدللہ یہ چاروں قاعدے نون ساکن اور تنوین کے یہاں مکمل ہوئے. انشاءاللہ آپ قرآن پہ اب اس کی پریکٹس کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام